آج اسرائیل اور امریکہ کو ایک خطرناک جھٹکا لگ گیا ہے، جہاں امریکہ اور اسرائیل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کے خلاف کوئی بڑا محاذ کھول سکتے ہیں اور ان کے نیوکلیر پاور پلانٹ کو اڑا سکتے ہیں۔ وہیں اسی بیچ ایک بہت بڑی خبر نکل کر آئی ہے کہ جہاں ایران روس کو اپنے خطرناک ڈرون دے رہا تھا اور اب تو میزائلیں بھی روس کی جانب روانہ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ماسکو تک پہنچ گئی ہیں، اسی بیچ روس اور ایران نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم یوکرین جنگ کے لیے ڈرون فیکٹری بنانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ روس اور ایران یوکرین جنگ میں استعمال کے لیے 6000 ایرانی ڈرون تیار کرنے کے لیے ایک نئی فیکٹری بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ منصوبہ روس اور ایران کے درمیان فوجی اتحاد کے ضمن میں طے پایا ہے کہ ایک ایرانی وفد نے فیکٹری کی جگہ کا مطالعہ کرنے کے لیے ماسکو کا سفر کیا ہے، اور دوسری جانب کئی ملک ایران پر دباؤ بھی بنا رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ سے ایران کو نکالا جائے۔ مغرب کی جانب سے کئی بار الزامات عائد کیے جا رہے تھے کہ روس ایران کی تیار کردہ ڈرونز یوکرین کی جنگ میں استعمال کر رہا ہے، تاہم اب ان الزامات کے درمیان ہی روس اور ایران دونوں نے مل کر ایسے ڈرونز بنانے کی فیکٹری کا منصوبہ بنا لیا ہے جو یوکرین جنگ میں ایک خطرناک تباہی کا سبب بنیں گے۔ وہیں دوسری جانب ایران نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ دشمن کو جو کرنا ہے وہ کر لے، اب ہم روس کو کھلے عام اور علل اعلان ہتھیار مہیا کریں گے۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل نے جہاں اپنی ایک طرف سیکیورٹی تو ہائی الرٹ پر رکھی ہوئی ہے، وہیں ان کو یہ پریشانی بھی کھائی جا رہی ہے کہ کہیں روس نے ایران کو نیوکلیر ہتھیار بنانے میں مدد کر دی تو یہ ہمارے لیے بڑی تباہی کا سبب بنے گا۔ اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو نے یہاں تک کہہ دیا کہ جہاں یوکرین جنگ میں ایران روس کو ڈرون اور میزائل دے تو رہا تھا، اب ماسکو کے اندر ایران اپنی ڈرون فیکٹری لگانے کا بھی منصوبہ رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یوکرین کے ساتھ ساتھ پورے یورپ کے لیے بھی تباہی کا سبب بنیں گے۔ اسی لیے دنیا کو چاہیے کہ وہ ایران کے اوپر دباؤ بنائے اور ان کو یوکرین جنگ سے نکال کر باہر پھینکے۔ وہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو ماسکو بھی ایران کے خلاف ایک بیان بھی نہیں برداشت کرتا۔ جب ایران کے اوپر ڈرون حملے ہوئے تھے تو روس وہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو یہ دھمکی دی تھی کہ اسرائیل اپنے ہتھ کنڈوں سے باز رہے، اور روس کے فارن منسٹر سروے لاگو نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل ایسے ہتھ کنڈے استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے ایران دباؤ کا شکار ہو اور ایران کوئی غلطی کر دے اور ان کے اوپر حملہ کر دے، پھر اسی حملے کا جواز بنا کر ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ حملہ کر سکیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس سے مڈل ایسٹ کا ماحول خراب تو ہوگا اور ساتھ دنیا ایک اور جنگ کا سامنا بھی کر سکتی ہے۔